نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب کہا پروردگار تیرے نے واسطے فرشتوں سے، تحقیق میں پیدا کرنے والا ہوں بیچ زمین کے نائب۔ کہا انہوں نے، کیا بناتا ہے بیچ اس کے اس شخص کو کہ فساد کرے بیچ اس کے اور ڈالے گا لہو، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف تیری کے، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ کہا تحقیق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب میں نے پچھلی آیت مبارکہ میں اشارہ دیا تھا کہ آگے سے خلافت عرضی کا مضمون شروع ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا اس کے معاملات میں اس رکوع مبارک میں روشن ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں سمجھنے کی۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں زمین میں۔ اب آج آپ اگر یہ اس آیت کے شروع کا حصہ دیکھیں اور زمین کو دیکھیں تو اللہ آگے جا کے بھی کہ ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یہاں آپ کو بیج میں طاقت نہیں ہے کہ وہ درخت نکال دیں، لیکن اللہ نے یہ خلاقی میں لکھ دیا تو بیج سے درخت نکلتا ہے۔ اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں آپ وہ دیکھیں دنیا کے اندر، جو اس کے اندر مادی وسائل جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح کا ہم ہواؤں سے فائدہ لیتے ہیں، فضاؤں سے، جو بھی زمین سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، اللہ نے یہ اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے۔ نہیں تو کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ یہ اللہ کا خاص حکم ہے جس کے تحت یہ نظام دنیا چلا ہوا ہے، اور ایک وقت مقرر تک اس نے چلتے رہنا ہے۔ اور ہم مسلمان چونکہ اس کی جڑ کو پہچانتے ہیں، وہ کیا ہے کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ مین تو ایک یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا کہ خلافت عرضی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی اور انہیں اپنا خلیفہ نائب بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب کہ اب اس سے جو مسلمان کے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے خلافت عرضی دی، دنیا کو مسخر کر دیا۔ آدم کی اولاد میں جو بھی لوگ آئیں گے، اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ ان کے ذاتی فعل ہے۔ تو کوئی چوری کرنے جا رہا ہے تو اسے بھی نہیں روکا جاتا، وہ کر لے چوری، اور جو نماز کی طرف جا رہا ہے اسے بھی نہیں۔ زمین پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو زمین سے فائدہ لینا چاہتا ہے یا جو اپنے لیے گڑھا کھودنا چاہتا ہے اور اس میں ڈوبنا چاہتا ہے گناہوں کے ذریعے، تو آدم کی اولاد میں سے جو کوئی بھی کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے اپنے لیے، برا کر رہا ہے اپنے لیے۔ لیکن اللہ نے جو اختیار، اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام نسل انسانی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو اختیار دیا روز حشر تک کہ بیٹھو اور اس تخت پر بیٹھ کے میرے حکم کا نفاذ کرو، اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور شریعتیں مختلف ہر ادوار میں آئیں، اور اس میں کامل اور تکمیل کے درجے کو پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری اور مکمل شریعت۔ اور اس کے ذریعے اب دنیا میں آپ اچھے یا برے کو قرآن کا ترازو لوگے تو اس میں تول کے دیکھو گے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ اور اس کے لیے کہ وہ حدیث مبارک ذہن میں رکھیں، تم میں سے جس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قرآن کہا سچ کہا، جس نے اس پہ فیصلہ کیا سچ کیا۔ تو یہ ہے کہ قرآن کو ترازو بنا کر دنیا میں خلافت عرضی کے لیے اترو گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، پھر ہر مشکل کے لیے صبر ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آخرت میں بہت بڑے انعامات ملنے ہیں۔ بہرحال آگے جو آ رہا ہے کہ جب اللہ نے بتایا کہ میں اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ کیا یہ اس شخص کو یا جو بھی آپ اپنا نائب بنا کے بھیج رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے۔ علماء کرام کی اس میں مختلف آ رہا ہے، جس میں جو مقبول ہیں کہ اس سے پہلے انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات زمین میں موجود تھے، اور وہ اس طرح کا زمین میں فساد مچا رہے تھے جو انہوں نے تجربہ کیا۔ فرشتوں نے جو بھی دیکھا تو انہوں نے اس کے مطابق کہا کہ یہ جو بھی آدم یا جو بھی آپ نئی تخلیق کریں گے تو وہ زمین میں جائے گا، اور اسے جب خلافت مل گئی، یعنی کہ ظاہری بات ہے انہیں اختیار ملے گا،
تو وہ کچھ نہ کچھ غلط بھی کریں گے، اور جب وہ اختیارات سے آگے جائیں گے تو پھر خون برائیں گے، خون ایک دوسرے کا جو ہے وہ ضائع کریں گے، ماریں گے گردنیں. تو آپ کسی درجے میں دیکھیں، کہا تو انہوں نے ٹھیک تھا. تو لیکن بہرحال اس میں اور اگلے نقطے کو سمجھ کے کہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں 7 تعریف تیری کے، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اس میں ایک اشارہ تو یہ کہ وہ فرشتے اپنی ان کے ذہن میں ہو شاید کہ ہمیں خلافت ارضی مل جائے گی، تو آگے جو اللہ نے کہا اسے بات ساری اور مکمل سمجھ آتی ہے. جو کہا تحقیق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہ ہے اینڈ پہ جو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذہن میں آیا اور انہوں نے جو بھی بات تھی وہ اللہ سے اور اللہ اور ان کی جو یہاں تو ہم تو قرآن کے ذریعے ہمارے علم میں آ رہا ہے نا، نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہو جائے، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرشتوں کے جو بھی گمان تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے ادھر تو ان کی اولاد کے ذریعے زمین میں فساد برپا ہوگا، اور فساد کے نتیجے میں دنیا خون دیکھے گی. تو وہ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینڈ پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی بدبخت گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگ بھی اٹھائے جنہوں نے صبر کے ساتھ، اور ان میں سب سے اونچی ہستی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. اور آج انبیاء کرام علیہ السلام کے دروازے کو بند ہوئے 14 صدیوں ہو گئیں، تو لیکن آج بھی دنیا چل رہی ہے. نبی اسلم کی امتی آج بھی تعداد کم ہو گئی، برائی کی تعداد زیادہ ہوگی. اللہ کو تعداد سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو جب تک اللہ کے بندے، جو آگے بھی جا کے ہم معاملات کو سمجھیں گے، جب تک اللہ کے بندے دنیا میں موجود ہیں اللہ نے اس نظام کو چلائی رکھنا ہے، اور چلانے والی اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن اصل انسان کا جو کرنے والا کام ہے، زیادہ تعداد کو دیکھ کے یا زیادہ لوگوں کے کام کو دیکھ کے انسان صرف فیصلہ جو مسلمان فیصلہ کرتا ہے وہ حق پہ کرتا ہے، تعداد سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جو ہمیں یہاں مین چیز سمجھائی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.